بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی رسوم و آداب کے حوالے سے آج اس غلط فہمی کو ہم یہاں ڈسکس کریں گے، وہ بیوہ کی عدت سے متعلق بعض ہدایات کے حوالے سے ہے۔ ہمیں یہ معلوم ہے کہ ایک بیوہ خاتون جو ہے جس کا شوہر فوت ہو جاتا ہے اس کو عدت گزارنی ہوتی ہے، اور عدت کا بنیادی مقصد استبراء رحم ہے، یعنی یہ ڈٹرمن کرنا ہے کہ وہ خاتون حاملہ ہے یا نہیں ہے۔ اور اگر وہ عدت جو اس کے خاتون ہے جو وہ عدت اگر اپنے شوہر کے گھر میں گزار رہی ہے، جیسا کہ ہمیں ہدایت بھی کی گئی قرآن مجید میں، تو ظاہر ہے کہ یہ بالکل ایک obvious سی چیز ہے اور بالکل فطری چیز ہے کہ وہ خاتون ایک سوگ کی کیفیت میں بھی ہوتی ہے۔ چنانچہ اس کو سوگ کی کیفیت میں آپ سے آپ وہ بہت سارے کام نہیں کرنے چاہیے، اور وہ نہیں کرتی اس لیے کہ وہ ایک فطری چیز ہے جو ایک خاتون پہ طاری ہوتی ہے، جو عام حالات میں خواتین کرتی ہیں۔ چنانچہ ہمیں یہ معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے ہدایت دی کہ رنگین کپڑے نہ پہنے جائیں مثال کے طور پہ، یا سرما نہ لگایا جائے، یا بعض اور چیزوں کے بارے میں جو ایک انسان کی زندگی کے ساتھ انوالومنٹ کی تعبیر ہوتی ہیں، ان کے حوالے سے کہا کہ ان سے بچ کے رہا جائے۔ اور غالباً یہ جس سوسائٹی میں حکم دیا گیا اس میں اس لیے بھی ضرورت تھی کہ بعض خواتین جو تھیں وہ اپنے شوہر کے رخصت ہو جانے کے فوراً بعد ہی شادی کی طرف یا دوسری شادی کی طرف پینگیں بڑھانا شروع کر دیتی تھیں۔ تاہم جس معاشرے میں ہم اس وقت رہ رہے ہیں، اور بہت سارے مسلمان معاشروں میں اب بھی ہو سکتا ہے یہ صورتحال وہی ہو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے زمانے کی تھی، اور بہت سارے وہ معاشرے بھی ہیں کہ جہاں اس کی کہنے کی یعنی یہ ایک ایسی ہدایت ہے جو آبویس ہے، جس کو اگر ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نہ بھی ملتی تب بھی وہ خواتین اس فطری سوگ کا ریگارڈ کرتے ہوئے مثال کے طور پہ رنگین کپڑے نہ پہنتی، یا مثال کے طور پہ سرما نہ لگاتی وغیرہ۔ اسی سلسلے میں جو ایک امپورٹنٹ بات ہمیں یہاں دیکھنی ہے وہ یہ ہے کہ کہا یہ جاتا ہے کہ ایک بیوہ خاتون کو ظاہر ہے کہ جس کو عدت گزارنی ہے اپنے شوہر کے گھر میں، اس کو گھر سے باہر نہیں نکلنا چاہیے مثال کے طور پہ، اور اس کو ہر حال میں گھر کے اندر ہی رہنا چاہیے۔ تو دیکھیے یہ وہ بے جا پابندی ہے جو ہمارے اپنے معاشرے نے لگائی ہوئی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کسی خاص موقع اور محل میں تو یہ بالکل ٹھیک ہو، مگر عمومی طور پہ ایک بیوہ جو کہ عدت گزار رہی ہے اپنے خاوند کے گھر میں، اس پر ہی پابندی لگانا کسی طریقے سے بھی ٹھیک نہیں ہے۔ ایک بیوہ کی ضرورت ہوتی ہے، ظاہر ہے جس زندگی کے ایک عظیم مرحلے سے وہ گزر رہی ہے، اس کا خاوند رخصت ہوا ہے، کہ مثال کے طور پہ وہ اپنے عزیزوں کے ہاں جائے، یا وہ کسی ایسی جگہ پہ چلی جائے جہاں پہ اس کی طبیعت بہتر ہو جائے، حتیٰ کہ وہ پارک میں چلی جائے، یا جہاں پہ اس کی اپنی طبیعت کی بشاشت اگر کہیں پہ ہو سکتی ہے تو اس کا وہ سامان کر سکے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہمارے ہاں اس میں بے جا تشدد پایا جاتا ہے، بے جا سختی پائی جاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس طرف کوئی پابندی نہیں ہے، قرآن نے کوئی پابندی نہیں لگائی۔ ظاہر ہے کہ ایک خاتون ایک حاملہ ہے مثال کے طور پہ، تو اس کو جو احتیاطیں وہ ملحوظ رکھنی ہیں وہ رکھتی ہے، اور یہ پابندی تو اصل میں ان بوڑھی خواتین کے لیے جو عدت گزار رہی ہیں ایک بیوہ کی حیثیت سے اپنے شوہر کے گھر میں، اور زیادہ بے جا ہو جاتی ہے جب یہ معلوم ہو کہ وہ حاملہ بھی نہیں ہے اور استبراء رحم کا معاملہ بھی نہیں ہے، اس لیے کہ اس کیس میں تو عدت ہی ضرورت نہیں ہے، ایک سرے سے اس کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ البتہ وہ خواتین جن کو عدت ایک ضرورت کے طور پہ ظاہر ہے شریعت کے حکم کے طور پہ گزارنا ہے، وہ بیوہ ہو چکی ہیں، اور اگر ان کو مثال کے طور پہ کہیں باہر جانا ہے، کسی عزیز کو ملنے کے لیے جانا ہے مثال کے طور پہ، یا ایون حج کے لیے جانا ہے، یا اس کے اور بہت ساری شکلیں ہو سکتی ہیں، تو یہ پابندی لگانا شریعت کی طرف سے ہرگز روا نہیں ہے۔ کسی خاص سچویشن، کسی خاص موقع محل کے لحاظ سے تو ظاہر ہے کہ یہ ایک خاتون خود ہی سمجھدار ہے، وہ یہ کام نہیں کرے گی، مگر یہ کہنا کہ علی الاطلاق ایک بیوہ خاتون کا گھر سے باہر نکلنا، اس شریعت اس کو ممنوع قرار دیا ہے، یہ کسی طرح بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔